सॉलिट्यूड एक ऐसी पावर जिसके बारे में अगर आपने ना जाना तो आपकी लाइफ बर्बाद हो सकती है, लेकिन वहीं अगर आपने इसका सही तरह से यूज़ करना सीख लिया तो दुनिया का कोई ऐसा ख्वाब नहीं है जो आप पूरा नहीं कर सकते। आपको किसी एग्ज़ाम में टॉप करना है, अपना लॉन्ग टर्म करियर चूज़ करना है या फाइनेंशियल गोल्स अचीव करने हैं। इस सब के लिए आपको कुछ वक्त अकेले रहना होगा, सारी दुनिया से कटकर बिल्कुल अकेले। जब आपके आसपास कोई ना हो, सोशल मीडिया, आपके वो फ्रेंड्स जिनके साथ आज आप घंटों गुजार रहे हो, गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड, हर तरह की डिस्ट्रैक्शंस को दूर करके आपको कुछ टाइम खुद को देना होगा, क्योंकि अगर आपने ऐसा ना किया तो कुछ टाइम बाद वैसे भी आपको अकेले रहना ही पड़ेगा, जिसमें कोई आपके साथ नहीं होगा। आपके ख्वाब आपकी आंखों के सामने बिखर जाएंगे, आपका कोई करियर नहीं होगा, आपके वो दोस्त जिनके साथ आज आप घंटों तक बात करते हो आपके मैसेजेस तक नहीं देखेंगे। तब भी आपको तन्हाई झेलना ही पड़ेगी, लेकिन उस तन्हाई में सिर्फ और सिर्फ उदासी और नाउमीदी होगी। एक मशहूर कहावत है कि बुरे वक्त में इंसान का साया भी उसका साथ छोड़ जाता है। लिहाजा अगर आपको एक कीमती इंसान बनना है, अपने और अपने प्यारों के सपनों को पूरा करना है, तो यही बेस्ट टाइम है जिसमें आप खुद पे काम कर सकते हैं। आपको तन्हा रहना सीखना होगा, लेकिन आपकी तन्हाई लोनलीनेस नहीं बल्कि सॉलिट्यूड होगी जो आपको स्ट्रॉन्ग बनाएगी, आपकी क्रिएटिविटी बढ़ाएगी और आपको 99.9% लोगों से अलग बनाएगी। हम ये गारंटी देते हैं कि अगर आपने इस वीडियो को एंड तक देख के इसमें बताई जाने वाली टिप्स को अच्छे से फॉलो कर लिया तो आज से सिर्फ 6 महीने बाद आपकी लाइफ ऐसी नहीं होगी जैसी अब है। और ये बातें हम हवा में नहीं कर रहे, बल्कि सॉलिट्यूड की इस पावर के ज़रिए हमने पर्सनली बहुत कुछ अचीव किया है और अब आपकी बारी है। आज हम आपको अकेले रहने के 6 ऐसे फ़ायदे बताएंगे जिन्हें जानने के बाद आपकी पूरी लाइफ बदल जाएगी। इससे पहले कि हम अपने टॉपिक की तरफ बढ़ें, हमेशा की तरह आपसे यही रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर लें, ताकि ऐसी ही ज़बरदस्त वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। तो फ्रेंड्स, बिना किसी डिले के लेट्स बिगिन। नंबर 1, डीप थिंकिंग एंड क्रिएटिविटी। दोस्तों, 1665 से 1666 के दरमियान लंदन में एक ख़तरनाक वबा फैली जिसे ब्लैक डेथ का नाम दिया गया। ये ताउन की वबा थी जिसने देखते ही देखते यूरोप को अपनी लपेट में ले लिया। ऐसे में जब कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी को बंद कर दिया गया तो आइजैक न्यूटन अपने आबाई गांव चला गया। उसने खुद को 2 साल के लिए आइसोलेट कर लिया, लेकिन इस आइसोलेशन के पीछे कोई मकसद था। वो आम लोगों की तरह सिर्फ वबा से नहीं बच रहा था, बल्कि उसकी तन्हाई दुनिया में एक इनकिलाब लाने वाली थी। जस्ट इमेजिन कि जब आम लोगों को अपनी जान के लाले पड़े थे, हर कोई वबा से बचने की कोशिश कर रहा था। ऐसे में न्यूटन ने अपनी तन्हाई को क्रिएटिविटी में बदला और रूल ऑफ ग्रेविटी को दरियाफ्त किया, जिसने साइंस की दुनिया में एक तहलका मचा दिया। स्टडीज़ इस बात को प्रूव करती हैं कि जब हम अकेले रहते हैं तो हमारे माइंड के क्रिएटिव पार्ट्स एक्टिव हो जाते हैं और ऐसे में हम वो सब भी सोच पाते हैं जो नॉर्मल हालात में पॉसिबल नहीं होता। लिहाजा अपनी तन्हाई को एक मकसद दें, अपने लिए एक वाज़ेह गोल सेट करें कि मुझे इतनी देर के लिए खुद को आइसोलेट करना है। उस टाइम में मुझे कोई स्किल सीखना है, किसी स्पेसिफिक एग्ज़ाम की तैयारी करनी है या अपनी फिज़ीक को अच्छा बनाना है। आपका गोल चाहे कोई भी हो, उसे अचीव करने के लिए सॉलिट्यूड सबसे बेहतरीन जगह है। नंबर 2, सेल्फ डिस्कवरी एंड कॉन्फिडेंस। फेमस अमेरिकन बास्केटबॉल प्लेयर जिसने हर जगह अपने नाम के झंडे गाड़े, जिसे दुनिया कोबी ब्रायंट के नाम से जानती है, उसने अपने एक इंटरव्यू में कहा था कि अकेले वक्त गुजारना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यही वो वक्त होता है जब आप खुद से सवाल करते हैं, आप कौन हैं, आप क्या चाहते हैं और आप अपनी लाइफ में कितना दूर तक जा सकते हैं। कोबी अपने करियर के इब्तिदाई दिनों में तन्हा रहना पसंद करता था। वो लोगों से ज़्यादा बात नहीं करता था और अक्सर तन्हाई में अपनी गलतियों को नोट करता और उन पर काम करता था, और इसी हैबिट ने उसे दुनिया का बेस्ट प्लेयर बना दिया। लिहाजा दोस्तों, एक बात अपने माइंड में अच्छी तरह बिठा लें कि जब तक आप अकेले रहना नहीं सीखेंगे,
آپ کبھی خود کو پہچان نہیں سکتے۔ آپ کی ساری زندگی دوسروں کے مشوروں کے سہارے ہی گزرے گی، اور جو ٹیلنٹ قدرت نے آپ میں رکھا تھا وہ ہمیشہ کے لیے دب جائے گا۔ لہٰذا ہر کسی سے کٹ کر اس شخص کے ساتھ جڑیں جو آپ کو سب سے بہتر جانتا ہے، جو آپ کی خوبیوں اور خامیوں سے اچھی طرح واقف ہے، اور وہ کوئی اور نہیں بلکہ آپ خود ہو۔ جس دن آپ نے خود کو پہچان لیا تو دنیا کی کوئی طاقت آپ کو آگے بڑھنے سے نہیں روک سکتی۔ نمبر 3، بیٹر فوکس اینڈ پروڈکٹیوٹی۔ دنیا کے بیسٹ فٹ بالر کرسٹیانو رونالڈو کا کہنا ہے کہ اگر آپ واقعی بہترین بننا چاہتے ہیں تو آپ کو ہر لمحہ فوکسڈ رہنا ہوگا، اور فوکسڈ رہنے کا سب سے اہم سیکرٹ سولیٹیوڈ ہے۔ جب آپ اکیلے رہتے ہیں تو آپ اپنے کام پر اچھے سے فوکس کر پاتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ رونالڈو اپنی ٹیم کے علاوہ بھی کئی گھنٹوں تک اکیلے پریکٹس کرتا ہے۔ وہ ہر میچ سے پہلے کچھ ٹائم سولیٹیوڈ میں گزارتا ہے اور اس میں اپنی مخالف ٹیم کی طاقت اور کمزوریوں پر اچھے سے فوکس کرتا ہے، اور یہی چیز اسے دنیا کا بیسٹ پلیئر بناتی ہے۔ لہٰذا دوستو، آپ کو تنہا اس لیے رہنا ہے تاکہ آپ اپنے گولز پر اچھے سے فوکس کر سکیں۔ ایسے میں کوئی ڈسٹریکشن آپ کو اپنے گول سے ہٹا نہیں سکے گی، اور اکیلے رہنے کی یہ ہیبٹ آپ کو 90% لوگوں سے الگ بنائے گی۔ نمبر 4، ایموشنل اسٹرینتھ اینڈ سیلف کنٹرول۔ دوستو، ایسا شخص جسے تنہائی سے ڈر لگتا ہے، جسے لگتا ہے کہ وہ اکیلے کچھ نہیں کر سکتا بلکہ اسے ہر کام میں دوسروں کی مدد چاہیے ہے، وہ اپنی لائف میں کچھ بڑا نہیں کر سکتا۔ لیکن ایک ایسا شخص جسے خود پر بیلیو ہوتا ہے، جو یہ جانتا ہے کہ اگر ساری دنیا بھی اس کا ساتھ چھوڑ دے تب بھی وہ اکیلے اپنے گولز کو پا سکتا ہے، ایسے شخص کو ہرانا کسی کے لیے پاسبل نہیں ہوتا۔ ہم سب سے بڑی غلطی ہی یہ کرتے ہیں کہ ساری زندگی کسی کی سپورٹ کے سہارے بیٹھے رہتے ہیں۔ ہم نے زندگی کی سختیوں کو دیکھا ہی نہیں ہوتا، اور پھر جب وہ سپورٹ ہم سے چھن جاتی ہے، پھر چاہے وہ ہمارے پیرنٹس کی صورت میں ہو یا قریبی رشتوں کی صورت میں، تو ہم بالکل بکھر جاتے ہیں۔ ہمیں کچھ سمجھ نہیں آتا کہ ہمیں اپنی لائف میں کیا کرنا چاہیے، اور پھر ہم بھی ایک نارمل سی جاب ڈھونڈ کر ایک ایوریج لائف میں ہی خود کو سیکیور فیل کرتے ہیں۔ لیکن وہ شخص جس نے تنہائی میں خود پر محنت کی ہوتی ہے، وہ مینٹلی طور پر اتنا اسٹرانگ بن جاتا ہے کہ مشکل سے مشکل حالات بھی اسے ڈرا نہیں سکتے، بلکہ وہ اپنے ڈریمز تک پہنچنے کے لیے کوئی نہ کوئی راستہ نکال ہی لیتا ہے۔ ایسا ہی ایک فیز دنیا کے امیر ترین شخص ایلون مسک کی لائف میں بھی آیا تھا، جب 2008 میں اسپیس ایکس کے 3 راکٹ لانچر ناکام ہو گئے، جس کی وجہ سے اس کے لاکھوں ڈالر ڈوب گئے۔ ٹیسلا کمپنی دیوالیہ ہونے کے قریب تھی۔ اب اس کے پاس 2 آپشن تھے کہ یا تو اپنی ساری دولت کے ضائع ہونے کا رسک لے، اور یا پھر ان کمپنیوں کو بند کر کے کوئی ایوریج سا بزنس شروع کر لے۔ ایسے میں کسی بڑے انویسٹر نے اس پر اعتماد نہیں کیا۔ ایون اس کی گھریلو لائف بھی بری طرح سے ڈسٹرب تھی۔ اس کی پہلی شادی ٹوٹنے کے قریب تھی۔ دنیا کا سارا میڈیا اس پر تنقید کر رہا تھا۔ ماہرین کا کہنا تھا کہ اب اسپیس ایکس کبھی کامیاب نہیں ہو سکتی۔ لیکن ایسے میں ایلون مسک نے کچھ ٹائم کے لیے سولیٹیوڈ کا سہارا لیا۔ اس نے ہر کسی سے کٹ کر گھنٹوں اکیلے سوچنا شروع کر دیا کہ وہ ان کرائسس سے کیسے نکل سکتا ہے۔ اس چیز نے اسے نہ صرف مینٹلی طور پر اسٹرانگ بنایا، بلکہ پروڈکٹیو وے میں سوچنے کی وجہ سے اس نے اپنے تمام گولز کو سچ کر دکھایا۔ لہٰذا دوستو، جب آپ کو لگے کہ اب سب کچھ ختم ہو چکا ہے، تب خود پر بیلیو کرنا اور اکیلے رہ کر اپنی پرابلمز کے سلوشن ڈھونڈنا، یہ ہیبٹ آپ کا سیلف کنٹرول بڑھائے گی اور آپ ایموشنلی اسٹرانگ بنیں گے۔ نمبر 5، بیٹر ڈیسیجن میکنگ۔ ہارورڈ بزنس اسکول کی ایک اسٹڈی میں 500 کامیاب بزنس مین، سائنسدانوں اور لیڈرز کا ایک تجزیہ کیا گیا۔ اس تحقیق کے نتیجے میں جو ریزلٹ سامنے آئے وہ بتاتے ہیں کہ زیادہ تر کامیاب لوگوں نے اپنی زندگی کے اہم فیصلے خود کیے۔ اسی طرح اسٹینفورڈ کی ایک ریسرچ سے یہ ثابت ہوا ہے کہ وہ لوگ جو اپنی لائف کے زیادہ تر فیصلے تنہائی میں کرتے ہیں، ان کی لائف زیادہ خوشگوار ہوتی ہے۔ دوستو، اکیلے رہ کر کسی فیصلے پر غور کرنا آپ کو لوگوں کی غیر ضروری باتوں اور آراء سے بچاتا ہے۔ آپ اپنی لائف میں جتنا زیادہ دوسروں کو انوالو کریں گے، اتنے ہی زیادہ چانسز ہیں
کہ آپ کے اکثر فیصلے غلط ثابت ہوں گے، جن پر بعد میں آپ کو ریگریٹ ہوگا کہ کاش میں نے تب اس کی بات پر عمل نہ کیا ہوتا۔ لہٰذا دوستو، آپ کی لائف کا کوئی بھی اہم فیصلہ، خواہ وہ آپ کی شادی کا ہو، اپنے لیے کریئر چوز کرنے کا ہو، یا کوئی بھی ایسا فیصلہ جس کے نتائج زندگی بھر آپ کے ساتھ رہیں گے، اسے اچھے سے سوچ سمجھ کر کرنا۔ اور اگر آپ ایسے فیصلے سولیٹیوڈ میں کرتے ہیں تو بہت زیادہ چانسز ہے کہ آپ کے فیصلے درست ثابت ہوں گے۔ نمبر 6، مینٹل پیس اینڈ ہیپینس۔ دوستو، رالف والدو ایمرسن نے کہا تھا، اکیلے رہنا ایک طاقت ہے، کیونکہ اس میں آپ کو کسی بیرونی دباؤ کے بغیر اپنے اندر کی آواز سننے کا موقع ملتا ہے۔ اکیلے رہنا نہ صرف ہمیں خود کی پہچان کرواتا ہے، بلکہ تنہائی ہمیں مینٹل پیس دیتی ہے۔ جو شخص جتنا زیادہ سوشل ہوتا ہے، اس کی لائف میں پرابلمز بھی اتنی ہی زیادہ ہوتی ہیں۔ ہم یہ ہرگز نہیں کہہ رہے کہ آپ لوگوں سے ملیں نہ، ان کی ہیلپ نہ کریں، بلکہ ہمارا مقصد یہ ہے کہ دوسروں سے امیدیں لگانا کم کر دیں۔ ہر کسی سے ایموشنلی اٹیچ ہرگز مت ہوں، کیونکہ یہاں لوگ آپ کے ایموشنز کے ساتھ کھیلتے ہیں۔ آپ کی لائف میں جتنے کم لوگ ہوں گے، آپ مینٹلی طور پر اتنا ہی زیادہ پرسکون رہیں گے۔ لہٰذا ٹاکسک اور مطلبی لوگوں کو جتنا جلدی پاسبل ہو اپنی لائف سے نکال دیں، اور صرف انہی لوگوں کو اپنی لائف میں جگہ دیں جنہیں آپ کی پرواہ ہو۔ کمنٹ سیکشن میں یہ ضرور بتانا کہ آج کی یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی۔ ملتے ہیں کسی نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔